خیریت سے ہیں؟ تشریف آوری کا شکریہ جناب. آپ انہوں نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. قلندر بھائی نے بتایا کہ آپ کا تعلق سلفی مذہب مکتب فکر سے ہے. صحیح ہے؟ جی 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 بالکل الحمدللہ. تو ہمارا اور آپ کا تو اختلافات بہت ہیں. ٹھیک ہے. توحید سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا اختلافات. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے شروع ہوتا ہے. وہ بھی کریں گے, ہر اختلاف پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی وہ کرتے نہیں نا آپ لوگ. جب توحید پہ بات آ جاتی ہے تو میں نے بہت کوشش کیا کہ اہل حدیث کے علماء گفتگو کریں نا, وہ گفتگو کرنے سے گفتگو نہیں کرتے. وہ میرے ساتھ میری بات کرے. چلیں جی, میرے ساتھ میری بات کریں. ادھر عتیق علوی صاحب آئے تھے, وہ انہوں نے ہمیں بات کرنے ہی نہیں دیا. ہم پہ وہ شروع آخر چلاتے رہے اور کاٹ کے چلے گئے تاکہ مناظرہ ہی نہ ہو سکے, کیونکہ وہ آپ کے مکتب فکر کا بڑا مناظر ہے. عتیق علوی صاحب کے ساتھ آپ کا موضوع امامت کا تھا, توحید کا نہیں تھا. وہ جھوٹ ہے, وہ ان کا فراڈ ہے. اس پہ کی جاتی ہے, وہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے. موضوع طے نہیں ہوا تھا. انہوں نے شرائط رکھے تھے, ہم نے کہا شرائط ہم نے مان لی ہے, تو اسی وقت وہ چلانے شروع ہو گئے کہ شرائط میں موضوع بھی طے ہے. ہم نے وہ دریا دلی دکھا کر ہم نے عرض کیا کہ آپ نے جو شرائط رکھے ہیں اجازت دینا. آپ نے جو ہم نے دریا دلی دکھا کہ جو بھی شرط میں منظور ہے, اس نے فوراً چلانا شروع کیا کہ موضوع وہ بھی امامت میں کوئی خاص پہلو شاید ان کا مجھے یاد نہیں مورد نظر تھا, تو ہمیں بات کرنے ہی نہیں دیا کہ بھائی موضوع اور ہوتا ہے, قوانین اور ہوتے ہیں. چلاتا رہ گیا, پھر کاٹ کے چلا گیا جی. ہاں, اور کہا پھر ادھر جشن منانے لگا کہ ہم جیت گئے, مناظرہ جیت گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے. میری بات سنیں نا, آپ فرما رہے ہیں کہ توحید کے اوپر میں نے بات کی, جب موضوع طے ہی نہیں تھا تو آپ نے توحید پہ بات کیوں کی؟ پہلے تو موضوع طے ہونا چاہیے تھا. تو اب دیکھیں انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں تجویز پیش کر سکوں کہ ہم ان موضوعات پر آپ سے اجازت ہے نا. اب جیسے ابھی آپ بات نہیں کرنے دے رہے نا, آپ نے اپنا غلط بیانی ابھی دے دی ہے کہ بھائی آپ نے توحید میں بات ہی کیوں کیا. ہم نے اجازت ہے نا, آپ سنیں ہماری موقف تو سمجھے نا حکیم صاحب. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عتیق علوی صاحب ہمیں بات کرنے دیں, ہمیں آپ کو تجویز, ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے, ہم تجویز دے رہے ہیں کہ ان موضوعات پہ آپ سے گفتگو کی جائے, اس میں توحید بھی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بات کرنے ہی نہیں دی, چلاتے رہے, کاٹتے رہے, اور خود بولتے رہے, پھر اپنا مائک بھی آف کر دیا, پھر کاٹ کے چلے گئے, ختم, مناظرہ جیت گئے جی. چلیں آج تو جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق ہم بات کریں. جی سر بولیں. جی آج کا کیا موضوع ہے؟ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ آگے طے کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں نقصان ہے یا نہیں ہے. اس موضوع طے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہی اطلاع دیا گیا تھا کہ آپ موضوع اور شرائط پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے, مناظرہ کے لیے نہیں آیا. نہیں تو علیہ صاحب آپ کے جو نمائندے ہیں میرے ساتھ, انہوں نے سارا کچھ طے کیا ہے, آپ نے ان کو اختیار دیا ہے طے کرنے کا؟ نہیں, ان کو میں نے 100 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی جو بھی بات کرنی ہے نا مجھے ٹائپ کر کے بھیج دو, ٹیکسٹ کر کے بھیج دو. وہ ہمیشہ وائس میل بھیجتے ہیں. میں نے ان کو 100 مرتبہ کہا کہ میں وائس میل نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے وائس میل بھیجا ہے, لمبا وائس میل بھیجا, میں نے سنا نہیں اس کے وائس میل کو نا, تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے اس شخص کی. تو میں نے اس آدمی کو شاید 1000 دفعہ سمجھایا کہ بھائی وائس میل نہ بھیجا, اس کو ٹائپ کرو بھائی. اور مجھے جو بتایا گیا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, آج تو مناظرہ ہمارا طے تھا نا وہ مفتی فرید سے, پچھلے ہفتے طے ہوا تھا نا ان سے. مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ طے, مجھے جہاں تک معلوم اس کے ساتھ طے. کاظمی صاحب کو لینا ذرا ساتھ. کاظمی صاحب بات کریں, کیا لے لیں بھائی اس کو بات کرنے کا کوئی فائدہ ان سے. اچھا حکیم صاحب یہاں پہ ترتیب ایسے ہے کہ اس موضوع کے اوپر جعفر کاظمی صاحب بات کرتے ہیں نا, تو پھر ادھر اسکرین پہ آ کے نا وہ اناؤنس ہو جاتی ہے اس موضوع کے اوپر ہمارا جو ہے نا اتفاق ہو گیا, تو پھر اگلی ڈیٹ دیتے ہیں, پھر اس پہ مناظرہ ہوتا ہے. ابھی جعفر بھائی نے مجھے بھی میسج کیا تھا, آپ کا نمبر بھی مجھے بھیجا تھا کہ اس کے ساتھ قرآن پہ مناظرہ ہے اللہ یاری صاحب کے ساتھ, مڈریشن کے لیے آپ نے آنا ہے. تو ابھی شروع کرنا ہے یا نیکسٹ رکھنا ہے؟ ابھی آپ دونوں ذرا بات کریں. اس مناظرہ کرنا ہے, میں تیار ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ مناظرہ اگر قرآن پہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو میں قرآن کو بلایا گیا, ماڈریشن کے لیے آپ کو بلایا گیا. جی میں ادھر ہی ہوتا ہوں, جو جس طرح آج تھا مفتی غلام مصطفیٰ کے ساتھ. سنیں جو میرے ساتھ طے ہوا ہے
وہ یہ طے ہوا ہے کہ آپ کی ڈبیٹ ہے. ایک شیخ پورا سے تعلق رکھتے ہیں, وہ شیعہ ہیں, تو مجھے نام نہیں پتا, وہ ان کی آئے تھے ویڈیو میں, انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ حکیم عمران ثاقب صاحب سے قرآن کے موضوع پہ ڈبیٹ کریں, یہ ان کا موضوع ہے. تو انہوں نے کئی پادریوں سے اس موضوع پہ بات کی. پھر میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں, میں انہیں نہیں جانتا ہوں. انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا جی حکیم صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نا دفاع قرآن پہ اللہ یاری صاحب سے ڈبیٹ کریں. میں نے کہا جی بالکل میں کرتا ہوں, میں حاضر ہوں. مگر وہ کہنے لگے جی آپ آئیں وہاں کال پہ. میں نے کہا میں تو نہیں جاتا, آپ ان سے طے کریں. انہوں نے بات کی, پھر کاظمی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے انہوں نے فون کیا, میرے ساتھ ڈبیٹ طے کی, اور ماڈریٹر جو ہے وہ سنجیر روبن کو بنایا. یہ کہتے ہیں میرے ساتھ ڈبیٹ ہی نہیں طے ہوئی. ابھی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اب جہاں تک مجھے تعلق ہے, دیکھیں میں ڈبیٹ کے لیے تیار ہوں, لہذا طے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. آپ ادھر آئے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ڈبیٹ کے لیے آ رہے ہیں. مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ شرائط طے کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈبیٹ کرنا ہے, تو میں تو تیار ہوں. پھر یہ شکوہ آپ کا نہیں ہے کہ ڈبیٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جانب سے, آپ مجھے جو جہاں تک اطلاع ملی ہے کہ آپ کی جانب سے اصرار کیا جاتا ہے کہ کسی پادری کو, عیسائی کو ثالث بنایا جائے. تو میں سمجھ رہا تھا, میں نے اسی بات پہ میں نے کہا مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے اس شخص سے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دو مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک غیر مسلم کو وہاں پہ ثالث اور منصف کے طور پہ لایا جائے. یہ اسلام کے لیے بے عزتی ہے, مسلمانوں کے لیے بے عزتی ہے, اور قرآن کی بے عزتی ہے کہ آپ ثالث کے طور پر ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور نہ قرآن کو مانتا ہے, اس کو ثالث کے طور پہ لائیں. میں نے عرض یہی کیا تھا کہ آپ اپنے فرقے کا کوئی آدمی لے کے آئیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو اپنا آدمی لے کے آئیں, وہ ثالث بنے گا, وہ مناظرے کا ماڈریشن کرے گا, ہمارے لیے منظور ہے, ٹھیک ہے نا. جو بہرحال اہل قبلہ ہے, کلمہ گو ہے. یہ اگر آپ قلندر بھائی کو نہیں مانتے, اپنے کسی آدمی کو لائیں, تو وہ اس میں یہ اس موضوع پہ گفتگو ہو سکتی ہے. مکمل ہو گئی بات آپ کی؟ جی جی, آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی جی بولے. میں عرض کروں کچھ؟ عرض کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سنجیر روبن کو ثالث نہیں بنایا, یہ غلط بیانی ہے, ایک سن لیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, ثالث نہیں بنایا, ماڈریٹر بنایا. وہ میں نے نہیں بنایا, آپ نے بنایا. سنیں, میں نے کبھی نہیں بنایا. اب میری سنیں کے بعد میں نے تو مخالفت کیا, میں نے یہی بولا کہ بھائی منازع ہی نہیں ہونا چاہیے. پر سن تو لیں اب میری بات, تو میں نے آپ کی بالکل خاموشی سے بات سنی ہے, اب ذرا میری بات سن لیں. آپ کے جناب جو نمائندے ہیں کاظمی صاحب مجھے فون کرتے ہیں, ساتھ میں وہ سنجیر روبن صاحب کو لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تینوں کی گفتگو ہوتی ہے, آپ لیں نا ذرا سنجیر روبن کو لیں ساتھ. میں نے تو بنایا انہیں ماڈریٹر, آپ لوگوں نے بنایا ہے. شرائط انہوں نے طے کی ہیں, مناظرہ انہوں نے طے کی ہے, ثالث انہوں نے بنایا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج مناظرہ ہے. مجھے نہیں معلوم بھائی, مجھے جو اطلاع ملی ہے نا, مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ وہی ہے. کاظمی صاحب نے مجھے جو بتایا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, دیکھیں اگر آگے میں نے اس کو اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہے تو یہ میری غلطی ہے, یا میں نے وائس میل وغیرہ نہیں سنا ہے اچھی طرح سے, تو وہ میری غلطی ہے. مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ آپ کی جانب سے اصرار تھا کہ عیسائی ثالث بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے 2-3 دفعہ میسج دیا کہ بھیا ہم پادری کو نہیں بنانا چاہتے ہیں منصف, اور آپ کی جانب سے اصرار تھا کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, اور ابھی آپ مقرر ہیں کہ آپ نے نہیں بولا. ہمیں کیا مرض ہے؟ ہم نے کبھی بھی بھائی کاظمی صاحب آ جاؤ ادھر, اپنی آواز بلند کرو. آپ نے بولا ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی عرض یہ تھی کہ میں اس کو ریپ اپ کر دیتا ہوں آسانی سے. یہ ہے کہ یہ جو ایک کرسچن پیسٹر ہیں سنجیر روبن صاحب, اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پروپوزل دیا تھا کہ حکیم صاحب کے ساتھ اللہ یاری صاحب کی گفتگو ہونی چاہیے, اور وہ غالباً علم الرجال کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. تو میرا اتنا تعارف تو نہیں تھا حکیم صاحب کو, میں تو نہیں جانتا تھا اس وقت. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں اللہ یاری صاحب سے ان کی ڈیبیٹ کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, آپ لے آئیے گا ان کو, اللہ یاری صاحب کے ساتھ بٹھا کے آپ لوگ آپس میں بات چیت کر لیں, جو بھی بات چیت کرنے, جیسے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے, سب کو آزادی آ کے ڈسکس کر لیں. اس کے بعد یہ کہ ایک ہمارے شیعہ کوئی ہیں, وہ اللہ یاری صاحب کے ساتھ ایز اے کالر آئے, انہوں نے حکیم صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے میرا رابطہ بھی کروایا. لیکن بیک گراؤنڈ میں سنجیر روبن صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ساتھ میں ایک پروگرام کریں. تو میں نے حکیم صاحب کو پھر کال کی تھی پچھلے ہفتے, اور حکیم صاحب اس کے گواہ ہیں کہ میں نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ اللہ یاری صاحب اگر, کیونکہ موضوع پھر یہ ہوا تھا کہ
حکیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں تحریف قرآن کے حوالے سے اللہ یاری سے گفتگو کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہوتی، کوئی آئے آ کے بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرے. تو وہ حکیم صاحب نے سنجیل صاحب کو کہا تھا، اس کال میں بھی تھا. تو پھر میں نے پچھلے ہفتے حکیم صاحب کو واضح کر دیا کہ کسی بھی یہودی یا عیسائی کو اللہ یاری صاحب یہ حق نہیں دینا چاہیں گے کہ کوئی درمیان میں بیٹھے اور وہ قرآن پہ، اسلام کے اور اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے. آپ کو یاد ہوگا کوئی 8-9 دن پہلے میں نے کیا جواب دیا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ یاری صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے مجھے سمجھایا اس بات پہ کہ کوئی بھی ماڈریشن کرے، کوئی بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر سنجیل کرے، سنجیل روبن کرے، کوئی بھی کرے. آپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. قاضمی صاحب قبلہ ایک منٹ میری بات. بسم اللہ. آپ نے واٹس ایپ پہ کال کی، مجھے لیا، سنجیل روبن صاحب کو لیا، ٹھیک ہے جی؟ نہیں، ہمارا موضوع میں نے واضح کر دیا. سن لیں میری پلیز، میری بات سنیں پلیز. آپ نے مجھے لیا، سنجیل روبن صاحب کو لیا، ہمارا موضوع طے ہوا. آپ نے کہا توحید پہ، میں نے کہا جی میں کروں گا، مگر یہ بعد میں ہوگا. ابھی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہے ہمارا قرآن کریم کی حفاظت پہ. چونکہ اللہ یاری صاحب نے دعویٰ کیا قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے. قرآن سب سے اہم مسئلہ ہے، ہم پہلے قرآن پہ کریں گے، توحید پہ بھی بات کریں گے، قرآن پہ بات کریں گے. یہ ہمارا طے ہو گیا، ہماری کچھ شرائط طے ہو گئی. ہمارا یہ طے ہوا کہ آپ نے کہا کہ یہ ماڈریٹر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، آپ نے مجھے کال کی. آپ نے کہا جی حکیم صاحب، اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں، ہم دونوں مسلم ہیں، اور اس کو لینا ایز اے ماڈریٹر مناسب نہیں لگ رہا، تو ہم اس کو ماڈریٹر نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو مثال دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، اللہ یاری صاحب کا کوئی تعلق نہیں اس سے. وہ ہم دونوں کے لیے، ہم دونوں کے نزدیک وہ کافر ہے، ہم دونوں کے نزدیک وہ قرآن کو نہیں مانتا، وہ نہ میرا حمایتی ہے نہ اللہ یاری صاحب کا حمایتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ڈبیٹ کی کہ مرزائیوں کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی اور ماڈریٹر جو تھا وہ ایک سکھ کو رکھا گیا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ مثال دی. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اللہ یاری صاحب سے کہوں گا آپ کی بات، مگر آپ غور کریں، میں نے آپ سے اتفاق نہیں کیا. جو طے ہوا پہلے دن سے، اگر ہم آج ہی شرائط کے خلاف کرنے لگے تو چونکہ خشت اول موقع دیں. آپ نے ایک باتیں کی ہیں، باتیں ساری سچ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ کو میں نے کال کر کے واضح کر دیا کہ اللہ یاری صاحب راضی نہیں ہے اس بات پہ کہ کوئی کرسچن یا کوئی پادری یا کوئی یہودی بیچ میں ماڈریشن کرے. آپ نے کئی بار میں نے آپ کو کہا کہ اللہ یاری صاحب بالکل اس پہ راضی نہیں، ٹھیک ہے. پھر آج صبح میں نے آپ کو دوبارہ کال کی کیونکہ آج 28 تاریخ تھی، آپ کو اپ ڈیٹ دوبارہ کرنا بنتا تھا. میں نے آپ کو دوبارہ کال کی اور سارے معاملات آپ کو بتائے کہ آپ آئیں اللہ یاری صاحب سے. اچھا، میں جب تک سنجیل سے بھی بات ہو رہی تھی نا، میں نے اس کو بھی واضح کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ کچھ طے کرتے ہیں تو پھر اس کی لائیو ریکارڈنگ ضروری ہے. وہ لائیو ریکارڈنگ اللہ یاری کے ساتھ بیٹھ کے ہی طے ہوگی. تو سنجیل صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ کے متعلق انہوں نے کچھ غلط لفظ استعمال کیے تھے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بہت بدتمیزی تھی، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی آپ جو ہے وہ میدان چھوڑ جائیں گے اگر آپ کے ساتھ پہلے کچھ طے کرنے لائیو بیٹھیں گے نا. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ یاری صاحب کا یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوتی ہے، غلط بات تھی، وہ بات غلط صاحب نظر آ رہا ہے، میدان کو چھوڑنے کے بہانے بنا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. طے جو ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ طے ہوا ہے، جو موضوع طے ہوا ہے، شرائط طے ہوئی ہیں، سب طے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ یاری صاحب نے آپ کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، آپ نے کیوں بنایا؟ آپ کو کوئی کلندر بھائی پہ اعتراض ہے؟ میں کسی اور کو بٹھا اگر کوئی ہے تو اس کو لائن کریں. آپ کے بھائی بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، آپ کے ایک بھائی ہے نا یہاں پہ. بسم اللہ. مجھے کلندر بھائی سے کوئی اعتراض نہیں، سنیں میری بات. مجھے اعتراض یہ ہے کہ طے شدہ بات کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اعتراض ہے مجھے. جب یہ پہلے دن طے ہو گیا تھا، میرا اعتراض کلندر بھائی ہوں، سن لیں، کلندر بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ نے طے کیا تھا. اللہ یاری صاحب جو ہے، سنیں، اللہ یاری صاحب غلط بیانی فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ڈیبیٹ طے ہوئی ہے.
मेरे नहीं, वो ये मैं नहीं तो कह रहे हैं। क्या कि आप आप गलत मुनाजरा समझे। तय करने के लिए आए आप हैं, गलत समझे, आप वो ये शिकायत नहीं तय कह करने रहे के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने संजीव जी। रॉबिन को भी उस कॉल पे कहा था जिस कॉल पे आप थे, उसको एक अकेले में भी मैंने उसको कहा था कि अर्ज ये है कि जो भी अल्लाह यारी साहब के साथ डिबेट होती है, एक बार वो बैकग्राउंड में डिस्कस होती है और फिर लाइव रिकॉर्डिंग में अल्लाह यारी साहब के साथ बैठ के शराइत तय होती हैं। संजील को ये आप मैंने मुझे- बताया था, जरूर ये बताया मुझे तो बताने की उस वक्त बातें वो थी, इन्वॉल्व था ना, उस वक्त वो इन्वॉल्व था। किबला आप ही ये कॉल मुझे पे थे। बताने की बातें थी। सर इंटरप्ट ना करें ना, जरा मुकम्मल करने दें। तो मैंने बताया था, आप भी उस कॉल पे थे, लेकिन खैर मैंने सुबह को आपसे कहा कि आप छोड़ें, आप आ जाएं, ठीक है, हम आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो मुनाजरा करें, चाहें तो गुफ्तगू करके तयशुदा बात को लाइव रिकॉर्डिंग में ले आए। और अभी अल्लाह यारी साहब ने आपको कहा भी कि अगर आप कलंदर पे एतराज है तो यहाँ असगर साहब आपके दोस्त मौजूद हैं, मैं उनको दरमियान में बिठा सकता हूँ। और अल्लाह यारी साहब मुनाजरे के लिए राजी हैं, आप बिस्मिल्लाह करें हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। मेरी सुन लें, आपकी बात होगी पूरी। बिस्मिल्लाह। आप जरा संजील साहब को ले लाइए जरा। अब छोड़े भाई, इस बातों में क्या टाइम जाया करना है। संजील ने क्या बोला, उसने क्या बोला, मुनाज़रा कर। क्यों क्यों अब भाई, क्यों क्यों छोड़े भाई? इस क्यों बात छोड़े? ये छोटी ये ऑफलाइन करें फिर ये बातें भाई। देखें हकीम भाई, अगर आप मुनाजरा नहीं करना चाहते, अहम इल्मी बातों पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, मैं कई हजार लोगों का टाइम जाया नहीं करना चाहता। मैं तो आया हूँ, मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ आपके तो साथ। फिर ये ना बोले कि संजील को लेकर आओ ना। संजील आप झूठ बयान कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। और भाई जो भी शराइत मान लेते हैं भाई, हुई है, मेरी गलती है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, भाग रह रहा हूँ भाई। मैं तो तैयार होके आया हूँ, वो जो तय हुआ है हमारे साथ, उस मॉडरेटर को बुलाएं अभी। कौन है मॉडरेटर? कौन है मॉडरेटर जो तय हुआ है? संजील की जो बात कर रहे हैं। शराइत तय है, जो मॉडरेटर तय है, उसको बुलाएं अभी। और भाई कौन है वो मॉडरेटर? नाम क्या है उसका जो तय है? संजील रोबन। देखें अभी कह रहा था कि मैं ईसाई को अभी फिर ईसाई को बुला रहा है। वो आपने अब भाई हम ईसाई, अब भाई आप कर लेना, किसी और से मुलाजा कर लेना। अगर आप देखो कुरान के मौजू पर हम कुरान की बेइज्जती समझते हैं। कुरान के मौजू देखो, कुरान के मौजू पर हम किसी ईसाई के मुनसिफियत या हकमियत या मॉडरेशन को हम कुरान की बेइज्जती समझते हैं। ये आप लोगों का दीन है, क्या फर्क है? ये आप लोगों का दीन है कि कुरान में हकम बनाते हैं ईसाई को। आप भी कहते हैं कुरान में तहरीफ हुई है, क्या फर्क है आप में उसमें? वो तो आयशा कह रही है, आयशा कह रही है, उमर कह रहा है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहा है। कहते हैं तहरीफ हुई है, मुझे ये बताएं, तहरीफ हुई है कुरान में? अबू बकर से पूछो, उमर से पूछो, आयशा से पूछो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछो, बुखारी मुस्लिम से पूछो, वो हम दिखाएंगे ना आपको। वो मैं सारे बलकस निकाल दूंगा अल्लाह के फजल से। वो तो हाँ, वो सब कह रहे हैं कि हुई है। हिम्मत करो। और तुम्हारे पास तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जमा ही नहीं किया। मालिश करो, ये मेरे सामने बैठे जरा। हम अली से क्यों ना पूछे, हसन से क्यों ना पूछे, हुसैन से क्यों ना पूछे? तुम चलाओ कुरान, अमेरिका में बैठे अब देखो कुरान चलाओ जरा, तुम्हें पता चल जाए। हजरत अली में इतना ईमान नहीं था, हजरत हुसैन में इतना ईमान नहीं था, हजरत हसन में इतना ईमान नहीं था कि उस्मान को रोक सकते। तुम अमेरिका में बैठे हो ना, किसी चौक में जला के दिखाओ मुझे कल। बस तेरे इसके पास इतना ही दलील है भाई, पता चला इसके पास। और मैं हजरत अली से क्यों ना पूछूं? अल्लाह के नबी ने आपको हुक्म दिया। अच्छा हकीम साहब, बात करने दो उसको, जो तयशुदा है उस पर बात करो, जो मुनाजरा तय है, जो शराइत तय है, उस पर बात होगी। मॉडरेटर को बुलाओ, भागना है तो भाग जाओ। कलंदर भाई खामोश हो जाओ। टीम का सामना कोई आसान नहीं है, टीम का सामना करना ये पहले सोचना था। शराइत से भाग रहे हो, तयशुदा मॉडरेटर से भाग रहे हो, इतने सच्चे हो तो बुलाओ ना उसको दरमियान में, बुलाओ उसको दरमियान में, अगर सच्चे हो तुम तो। खत्म है तेरी बात? अगर आपकी बात खत्म जब हो तो मुझे बता देना। अगर सच्चे हो तो हाथ बढ़ाना को मैं तुम सादिकीन लाओ ना उसको जरा, वो गवाह है। अब खामोश हो जाओ ताकि मैं जवाब दूं। बात उसने की है, बुलाओ जरा उसको। अब खामोश हो जाए तक मैं आपके जवाब दे दूं। देखो आपने बातें बहुत की, अब मुझे बात करने दो। यहां देखें अभी पता चला कि इसके पास दलील वली कुछ भी नहीं है। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं रोका? इनके पास बेशुमार अहादीस हैं, जैसे वो आप पता चलेगा। इनके पास जो जमे कुरान का तरीक़ाकार है। मैं तो ये इनको तजवीज़ देना चाह रहा था। मेरा प्लीज बात ना काटो, प्लीज बात ना काटे। बात नहीं काटेगा ये शख्स, नहीं बात नहीं काटेगा ये शख्स। देखो बात नहीं काटोगे, मेरी बात सुनो, ये बात ना काटो। मैं ये फरेब दूर करने आया हूँ और कर हकीम भाई, हकीम साहब, मत करो। तयशुदा मुनाजरा, तयशुदा डिबेट, तयशुदा शराइत के ऊपर बात करो, फरार ना इख्तियार करो। ठीक है, अभी हमने आपकी बात सुनी है ना, तसल्ली से हमारी बात सुने।
बात क्या, वो दलाइल मुनाजरे में होंगे। नहीं, देखो आप अभी संजीव रोबन को बुलाते हो, मैं समझ रहा था, नहीं बुलाते हो, अब सुन ले, उसको बुलाते हो, मुझे ये बताएं। अब सुन लेना, हमारी बात भी सुन लेना सर भाई। आपको पता चले झूठा कौन है, पता चले झूठा कौन है, आप उसको बुलाएं जरा। अब सुन ले, हमारी जवाब सुन ले, जवाब सुन ले भाई, उसको ले जरा, जवाब सुन लेना। किस बात का जवाब, किस बात जो मैं कहना चाहता हूं वो जवाब लेंगे, वो करेंगे, डिबेट में बातें करेंगे वो। अभी तो लाओ ना जरा, तयशुदा क्या तय हुआ वो तो लाओ जरा। खामोश हो जाए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए प्लीज। आप तसल्ली से सुन ले बात, ठंडे होकर सुन ले, चाहे मेरी बात आपको पसंद भी नहीं ना हो, आप सुन ले। पहली बात यह है कि हमने शुरू ही से कहा था, जिस दिन बात हुई ना, उन्होंने पोस्टर छाप के भेजा था संजील साहब ने कि शिया और उमरिया के दरमियान डिबेट तहरीफ कुरान पर, और मैं उसका मॉडरेटर हूं। मैंने उसी वक्त कहा था मैं डिबेट नहीं करूंगा, और आपको ये बात इन्होंने समझाई, आपने खुद भी एतराफ किया है कि अल्लाह की जानिब से हमें पैगाम मौसूल हुआ है कि हम ईसाई का मॉडरेशन कुरान के मसले पे नहीं मानते। जब हमने आपको बताया है पहले से कि हम ईसाई, नसरानी, यहूदी, काफिर का मुंसिफियत कुरान के मामले में मुसलमान के साथ नहीं मानते, जो बज़ाहिर कलमा गो है उसका मुंसिफ कोई वहाबी हो हमें मंजूर है, देवबंदी हो, शियों का दुश्मन हो हमें मंजूर है, लेकिन हम ईसाई को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर को, कुरान के मुनकर को वहां पे मॉडरेटर मुंसिफ की हैसियत से हम कुरान की बेइज्जती समझते हैं। ये तो बात आपको 10 दफा भी मैंने भी समझाया, पहले भी समझा चुका आपको, मैसेज आपने खुद का मैसेज आपको पहुंच चुका है, तो अभी क्यों मुसर रहा है कि उसको मॉडरेटर को लेके आओ, जब हम दोनों तरफ ने तायीन किया है, तय किया कि वो मॉडरेटर नहीं होगा। पूरी बात हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई ना, अभी बात कर रहे हैं, सुन ले भाई, पूरी करें, हाँ पूरी करें, सुन ले। तो फिर प्लीज आप ये जो कह रहे हैं शराइत तय हुई, शराइत तय हुई है, मुझे नहीं मालूम किसी शराइत करता, अगर कोई शराइत मुनाजरा है वो सब मंजूर है, मुझे पता भी नहीं वो क्या है, मंजूर है भाई, ले लो। तुम ज्यादा वक्त लेना चाहते हो तुम ले लो, कोई और शर्त है नाइंसाफी के साथ शर्त है, मुझे मंजूर है, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये मसला कि ईसाई आकर कुरान पे हकम बनेगा, कुरान पे इंसाफ देगा मुसलमानों को, ये हम नहीं मानते। आप जाके किसी और से मुनाजरा करो, मैं इस मुनाजरे में शरीक नहीं बनूंगा भाई, तुम उसको जो चाहे नाम दे दो, फरार का नाम वगैरह वगैरह का नाम। दूसरी बात, आपने कहा कि इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों आवाज बुलंद नहीं की, इनके पास पता चला, प्लीज 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 जो बातें की उसका जवाब ले लो, जो बातें की प्लीज सुन लो। नहीं मैं बात, आपने जो बात किया ना सुन ले, नहीं बात जो किया सुन लो, जवाब लेना होगा। नहीं भाई मैं बात नहीं करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा तेरी बात, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा भाई, नहीं मैं बात, जैसे तुमने बात की उसका जवाब ले लो। देखो बात किया तो जवाब ले लो, क्यों बात किया, नहीं क्यों बात किया, बात क्यों किया, बात क्यों की, ठीक है भाई, इसको भेजा था मेरे पास कि इनसे डिबेट करें, जिसने शरायत तय की, ओके भाई, मैं जिसने जनाब मेरे साथ, एक मिनट भाई इसको छोड़ो भाई, कलंदर भाई मैं तो रोजे की हालत में हूं, इस शख्स को ये फिर कह रहा है संजील को बुला, फिर कह रहा है कि ईसाई को कुरान पे हम काजी बनाएंगे, हम हकम बनाएंगे, ये जाके किसी और से मुनाजरा कर ले भाई, ये किसी और से मुनाजरा कर ले। मैं तो इस शख्स से भाई ये कहते कि अल्लाह भाग रहा है, इसके सब शराइत मंजूर है, सब शराइत मंजूर है, ये अपना 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 वो लेके आए, अपना हकम लेके आए, अपना मुंसिफ मॉडरेटर लेके आए, हमें ईसाई नहीं चाहिए भाई कुरान के मामले में फैसला इसके सुनाए। पास जो बंदा है जाफर ने भी कह दिया कि उसको आप ऑनलाइन करें, बिठा दें, तो उसके बाद मुनाजरा शुरू कर लेते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब मैं बात करूंगा ये मेरी बात सुनेगा, इस तरह नहीं है कि मेरी बात काट चिल्लाना शुरू कर दे अती कलवी की तरह। जब इसने कहा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे उन्होंने क्यों नहीं रोका, तो इसको जवाब इसको सुनना चाहिए ना, कह रहा कि मुनाजरे में सुनूंगा, अभी क्यों बोला इसने, अभी क्यों बोला इसने, अभी हकीम साहब आप स्क्रीन पे नहीं है, इसने खुद मुझ पे इतराज किया था कि तुम तहरीफ का कहते हो, मैंने कहा अबू बकर उमर ने बोला, मैंने तो शुरू नहीं किया था ना मुनाजरा, इसने खुद बोला कि तुम तहरीफ को बोलते हो। मैंने कभी बोला कि हम ईसाई काफिर को लाएंगे, कुरान के मसले में मुंसिफ बनाएंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलन किसी सिफत पे ईसाई आके फैसला सुनाएगा या वो मुंसिफ बनेगा। अभी अगर इसने मुनाजरा, हकीम साहब तुम अपना आदमी लेके आओ, वो मुंसिफ बनेगा और तुम्हारे सब शराइत यही मैं भी कह रहा हूं कि आपके पास जो कैमरा सेट करता है ना हकीम साहब, अभी आपके पास एक बंदा है, उसको ऑनलाइन कर दे, बीच में वो बैठ जाएगा, मुनाजरा शुरू कर लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ सुन ठीक हो गया, अब मेरी बात सुन ले, मॉडरेटर बना लेंगे, मेरा बंदा बन जाएगा, आप बन जाएंगे, पहले आप संजीव रोबल को बुलाएं, उसको जरा आए, वो गवाही दे के बात क्या है, फिर बात करें। छोड़े ना उसको, वो टाइम जाया होगा ना, इसमें टाइम जाया नहीं करेंगे। आप आपस में उसका पोस्ट बना दे, या शख्स पोस्ट बना दे, संजीव रोबन के साथ पोस्ट बना दे इंटरनेट पे, मैं इधर हजारों लोगों का वक्त जाया नहीं करना चाहता। ईसाई क्या कहता है, ये क्या कहता है, ईसाई का भाई क्या कहता है, ठीक है ना, यहूद नसारा का भाई क्या कहता है, मुझे इसका
اس پہ میں لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا بھائی. مناظرہ کرنا ہے کر لو بھائی, مناظرہ نہیں کرنا ہے تو جب تیاری ہو آ جانا ادھر. بات تو تقریباً بات پہ بھاگ تو آپ آئے ہو. حکیم صاحب آپ میری 1 منٹ بات سن لیں, 1 منٹ میری بات سن لیں. اللہ یاری بھی اس بات پہ راضی ہیں, آپ بھی راضی ہیں, مجھے رکھ لیں یا اپنے بندے کو ادھر لے آئیں, بس وہ شروع کر دیتے ہیں تو پیچھے والی بات کو چھوڑ دینا بس, جو بھی ہے. اچھا یہ اس کو لے لے, یہ رضوان اصغر بھائی کو لے لے. اچھا نہیں لینا, ابھی نہیں لینا. جعفر بھائی اس کے ہاں سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. اچھا میرا ایک تجویز ہے آپ سے حکیم صاحب, آپ چاہے مان لیں چاہے نہ مانیں, ٹھیک ہے نا. میرا تجویز یہ ہے کہ تحریف قرآن پہ سے زیادہ اہم اور زیادہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جمع قرآن. ہمارا عقیدہ یہ ہے, دیکھ پلیز سن لو نا, بس تجویز پھر رد کرو, پھر رد کرو اور پھر رد کرو بھائی. میں سننے آیا ہوں. اوکے, جب سننا ہی نہیں ہے نا, اگر سننا ہی نہیں ہے تو کیوں آئے ہو بھائی. میں نے کہا ایک تجویز پیش کرتا ہوں, آپ سن لے پھر قبول نہ کریں بھائی. یہ آدمی ہے بھائی, اس کو گفتگو کا آداب ہی نہیں ہے, اس کو یہ ابھی جذباتی ہو چکا ہے یہ آدمی, بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے بھائی. ابھی جب یہ کچھ اس میں عقل آ جائے نا پھر اس سے گفتگو ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں بھائی کہ دیکھیں قرآن کس طریقے سے جمع ہوئی ہے, اس کا تاریخ مسلمانوں کو پتہ چلے. شیعہ کا یہاں پہ کیا موقف ہے, آپ لوگوں کا کیا موقف ہے. ہمارا یہ بیان ہے, ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ آپ لوگوں کا جو موقف ہے جمع قرآن ہے وہ سراسر کفر ہے, سراسر کفر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سوچیں اس پر, مناظرے کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں, ٹائم بہت ہے انشاءاللہ, زندگی رہی تو ٹائم بہت ہے نا. وہ آپ کے ساتھ کئی مناظرے رکھیں گے توحید پر, تحریف قرآن پر, لیکن آپ سوچ لیجئے کہ ایک مسئلہ ہے جمع قرآن پر, وہ بھی ہماری جو آپ تجویز مان لیں, ٹھیک ہے نا. اب ہم ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں, ایڈوکیٹ بھائی. ایڈوکیٹ اظہر عباس کو لے لیں, اگر اس کے ماڈریشن کے اوپر اتفاق ہوتا ہے تو پھر شروع کرتے ہیں. وہ کارڈ کے چلا گیا ہے, کارڈ چکا ہے وہ پہلے سے. صرف میں نے ان کی سنی ہے بھائی, میں نے سن لی نا, میری بات سنو, میری بات سنیں. مسئلہ یہ ہے, اب آپ نے بولنا نہیں, میری بات سنیں, میں نے سب کی باتیں سنی. مسئلہ یہ ہے کہ جب مفتی عتیق صاحب سے آپ کی ڈیبیٹ طے ہوئی, موضوع طے ہوا, شرائط طے نہیں ہوا نا, جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو, طے ہوا, جھوٹ کہہ رہے ہو, کیوں نہیں سنتے آپ, کیوں نہیں سنتے, اب جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو, طے ہوا تھا. بس جھوٹ آپ بول رہے ہیں, جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ عتیق قلبی سے موضوع طے ہوا تھا. پتا چل جائے آپ جھوٹے ہیں. عتیق سے موضوع طے نہیں ہوا تھا. اب یہ بولنے نہیں دے گا, یہ بولنے نہیں دے گا, کیوں نہیں بولنے دے گا, اس سے پتا ہے یہ جھوٹا ہے, اس لیے آپ تو شاہد ہی نہیں ہے. اور بھائی میں تو شاہد ہوں نا مسئلے کا, میں نے سنی ہے, میں تو شاہد ہوں نا, میں طرف ہوں, میں فریق ہوں مناظرے کا, مجھے پتا ہے کہ طے نہیں ہوا تھا. باری پہ بات کرنا نا, میں نے بات سنی ہے, کیا ہو گیا تو جھوٹ نہ بولا کرنا, جس چیز کا آپ شاہد ہی نہیں ہو تم کیوں شہادت دے رہے ہو کہ عتیق سے طے ہوا تھا. عتیق جھوٹا, عتیق یہاں سے بھاگ کے گیا آپ کی طرح. کتنی دیر بول رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنی دیر بول رہے ہیں بھائی. ان باتوں میں ہم ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں,